یہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. واہ واہ واہ. میں نے ان کے دل میں ڈالا کہ 2 نکمے لوگوں کو اکٹھا اسکرین دی جائے اسکرین اور دی جائے, ان کی باتیں سنی جائیں. ان کی باتیں سنی جائیں. بات تو ساری اسی کی ہے جس نے کائنات خلق کی ہے. جی ساری بات اسی کی ہے. ہمارا ہم علم یافتہ لوگ نہیں ہیں جی اور یہ دعویٰ بالکل نہیں ہے کہ ہم علم یافتہ ہے. علم یہ ہے کہ انسان سونے کی دیوار کو کہے کہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جائے. ٹھیک ہے. علم تو یہ ہے کہ انسان یہ بتا دے کہ فلاں آدمی گھر سے کیا کھا کے آ رہا ہے اور وہ اگا کس کھیت میں تھا. یہ علم ہے. تو یہ علم تو چند ہستیوں کے پاس ہے اور وہ کل علم بھی کہلاتے ہیں, کل ایمان بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ باب العلم کی طرف سے ملا ہے. تو علم اگر ایک جملے میں علم کو بیان کروں تو یہ علمی گفتگو کے مقابلے میں آنا جاننا بہت ضروری ہے. یا دانیال, اگر اللہ تعالیٰ آپ پر شفقت کرے اور آپ مولا آپ کو سلامت رکھے, ہمیں پانی بھی پلا ان کو پلا دو, ان کا رہا ہے. اور ان کو 2 گلاس پلا دینا, میرے حصے کا بھی تو پلاؤ. ایک تو اپنے حصے کا پیے گا گلاس, دوسرا میرے حصے کا بھی تو پینا نا بھائی. 2 گلاس پیے گا. بٹکاؤ مت, ریکارڈنگ چل رہی ہے. آغاز سے ریکارڈنگ ہو چکا ہے جناب. ہم اچھا یہ بیہائنڈ دا سینس چل رہا ہے ہمارا. ادھر دیکھ کے بول رہے ہیں. اچھا ہم نے ادھر دیکھ کے بولا. ہاں جی, ہم آپس میں گفتگو جاری رکھیں نا موضوع پروگرام کے حوالے سے. کو جو نام ابھی ایسے ہی منہ سے نکل گیا مجھے, اور آپ نے پتہ نہیں کیوں تعریف کر دی اس کی, اور یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ کے تعریف کی ہوگی آپ نے. 2 جھوٹے, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ اور بھی سوچا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو صرف رائے دی ہے. میں نے آپ کو کہا اپنی بات میں نہیں کروں گا, آپ فیصلہ آپ کا ہے. دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے, مجھے ہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ جو 12ویں 13ویں صدی میں آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے ان کو بات سمجھاؤ اور ان کو اچھی اور سچی بات بتلاؤ. بسم اللہ, السلام علیکم, پانی نہیں, میں کوئی نہیں پیوں گا, میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑ دی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے. جی مجھے تو اچھا آپ پئیں گے؟ میں آگے کر رہا تھا, قسم لینے میں آگے کر رہا تھا. آپ آگے نہیں کر رہے تھے, نیت خراب ہوئی تھی. یار دانیال بھائی اگر مجھے پانی پلا دو اور اینک لے آؤ. میری لے آئے ورنہ احتجاجن انہوں نے منہ اپنا سیدھا نہیں کرنا میرے ساتھ. اچھا تو اب جو معاشرہ علم و دانش میں رہا ہے ہمیشہ سے, حالانکہ ہمارا المیہ ہے, علم و دانش کی تمام جڑیں ہماری طرف سے ہی رکھی گئی تھی نا. ٹھیک ہے نا, بنیادیں ہمارے ہی دین نے رکھیں اور ہمارے ہی ماشاءاللہ دین سے یہ ساری شرح پھوٹی ہے علم و دانش کی. اب اس قوم کو سچی بات بتانی ہوگی نا, آپ اس کو کہیں گے یہ سچی بات ہے, اس پر عمل کرو. ایک قوم جو جھوٹ میں, جو دھوکے بازی میں, جو ہر طرح کی معاشرتی برائی میں ڈوب چکی ہے, اس قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ جھوٹی بات سن لو. کم سے کم آپ کا ضمیر, میں نے اس بات کو اس طرح لیا, آپ نے کہا نا 2 جھوٹے, تو میں نے اس بات کو اس طرح, میں نے کہا 2 جھوٹے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری قوم کے ضمیر پر تھپڑ ہے آپ کی طرف سے کہ بھائی یہ میں تمہاری تھپڑ مار رہا ہوں تمہاری طرف سے. لو جھوٹوں کی بات سن لو, جھوٹوں کی بات ہوگی, جھوٹوں کے منہ سے ہوگی, لیکن بات سچی ہوگی. بھائی نہیں ہے نا تو باہر دکان سے لا دو, ورنہ ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. بالکل اچھی ڈائمینشن. اچھا اب یہ وہ بات یہ ہے نا مرشد, یہ سوچنے کے زاویے ہیں نا یار. ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں, اب لوز ٹاک کی ہم نے بات کی کہ ہم آنے والے دنوں میں لوز ٹاک ٹائپ ایک پروگرام بھی اسٹارٹ کریں. اگر ہم لوز ٹاک کرتے ہیں, اب پروگرام دیکھیں, چلیے لوز ٹاک انور مقصود صاحب کرتے تھے اور معین اختر صاحب کرتے تھے, بڑے نون دونوں پرسنالٹیز اب ہمارے ملک کی. ٹھیک ہے. اور ایک اداکاری میں وجہ کمال رکھتا ہے اور دوسرا ماشاء اللہ لکھنے میں بڑی بہترین سبقت رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں پر. تو اب 2 لوز ٹاک, آپ جب اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں لوز ٹاک, حالانکہ بات انتہائی شاندار طریقے سے اور مزاح میں ڈوبی ہوئی بات کو انتہائی گہری بات کو پہنچا دیتے ہیں. ایسا طنز و مزاح ہے لوز ٹاک کہ اگر آپ حساس دل رکھتے ہیں, اگر آپ نیک
دل رکھتے ہیں. یہ ادھر سے تھوڑی اونچی کر لیں, کبھی سائڈ سے نیچے ہو رہی ہے. اچھا چلو تمہارے مقابلے پہ کچھ نہ کچھ تو ہے میرے پاس. اگر آپ حساس دل رکھتے ہیں اور نیک دل رکھتے ہیں تو وہ شو آپ کو رونے پر بھی مجبور کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بنگالی کرکٹر بنے ہوئے تھے معین ارتضیٰ صاحب, اور اس نے کہا کہ کرکٹ پہ بات کرتے, اس نے کہا نہیں ہمارے ساتھ ایجوکیشن پہ بات کریں. مطلب کرکٹ کے پروگرام پہ سنا کہ نہیں یہ ایجوکیشن کا پروگرام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں, کرکٹ میں ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا. بیسیکلی ہماری قوم کھیل کود میں ہی مصروف رہی, یا پھر معاشرتی برائیوں میں. تو یہاں پر ازل سے ایک حادثہ تو ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہ کہی گئی بات نہ سنی گئی. ہائے 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 ہائے, کیا بات. نہ بات ہوئی ہے نہ بات سنی گئی, نہ بات کہی گئی نہ سنی گئی. تو اس سے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. معین اختر صاحب میں ان کا ڈائی ہارڈ فین ہوں, سچی جو بات. جی. اور انور مسعود لکھتے بڑا اچھا تھا. تو مجھے جب بھی تم سے ملا ہوں تو میرا بڑا دل کیا, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ اداکاری کی طرف بھی میرا نظام ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کی طرح کا کریکٹرز, اور اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ انشاءاللہ فیوچر ہے. لیکن فی الحال جو ہمارا موضوع بحث ہے واقعی ایسا ہے کہ آپ کی پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سچے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جھوٹے ہیں اور بات آپ کریں, جھوٹ بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تو سن لینا جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا مرشد, اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو دیکھیں کہ ظاہر ہمارے قوم کا یہ جو آپ اس میں مزید بہتر جانتے ہیں, اور اس میں مجھ سے کہیں بہتر اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں, کہ ظاہر اور باطن کا ایک سا ہونا انسانیت, دین, مذہب, معاشرتی اور انفرادی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. باطن اور ظاہر کا ایک ہونا. باطن اور ظاہر میں جو اختلاف پاکستانی قوم میں پایا جا رہا ہے اس وقت جو آپ بھی ماشاءاللہ مشاہدہ کرتے ہیں اس بات کا, میں نے بھی اپنا محدود مشاہدے میں یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے باطن اور ظاہر میں جو اختلاف ہے, اس اختلاف کی وجہ سے کیا ہماری معاشرتی برائیاں مزید نہیں بڑھتی جا رہی, کیا ان میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے ہم بذات خود بحیثیت قوم دھوکہ دے رہے ہیں, کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے, ہم اپنے وجود کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل. ہم اپنے باطن میں کچھ اور ہیں, اپنے ظاہر میں ہم وہ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں کسی کے منہ سے یہ سننے کو مل جائے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے, یہ بہت دیندار ہے, یہ بہت ایماندار ہے, یہ بہت نیک ہے, اس نے کبھی کسی کا حق غصب نہیں کیا. حالانکہ وہ سب برائیاں اور سب چیزیں اور سب جتنی بھی مسائل ہیں وہ اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کے باطن میں آپ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر نہ باطن آپ نے کچھ اور رکھا. تو باطن اور ظاہر کا اختلاف جو اس پاکستانی قوم میں دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سا ایک ایسا دریچہ ہو سکتا ہے, کون سا ایک ایسا زاویہ, پہلو, یا کون سی ایک ایسی کاوش ہو سکتی ہے جس کے تحت یہ ظاہر اور باطن کے جو ایک فرق ہے ہماری ذات کے دوران ذات میں بحیثیت قوم, اس کو ادراک کیا جا سکتا ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اس کا ادراک ہو سکتا ہے, اور ادراک کرتے ہوئے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب سکھانے والے, جب بتانے والے ظاہر و باطن کی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتے تو سیکھنے والا لازمی طور پر اس کشمکش سے باہر آ جاتا ہے. ہمارے ہاں جو سکھانے والے ہیں, جو بتانے والے ہیں, وہ کچھ اور سوچتے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ بہت دور سے چلتا آ رہا ہے, خاص کر کے مسلمانوں. جی ٹھیک ہے. آپ ایک جگہ درس دیتے ہیں قناعت کا, جی ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے بادشاہوں کی ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں. جی زیبو, یہ
بڑے بڑے ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ان کے تاج و تخت، جی تو پھر وہ قناعت کا درس نہیں دے سکتے. جی جب جن لوگوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، جن لوگوں کی طرف جانا پڑتا ہے، جن لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے، جو لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ لوگ جب تخت و تاج کی طرف آ جائیں گے. آپ اپنی عباسی حکومتیں اٹھا کے دیکھیں، آپ اموی حکومتیں اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنی مغلیہ حکومتیں اٹھا کے دیکھیں. ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز لینے آئے تو وہ اٹھ کے گیا نہیں، غلام بھاگ گیا. اس نے گورے نے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا وہ جو مجھے جوتا پہناتا تھا نا وہ بھاگ گیا، اس لیے میں نے. ٹھیک ہے جی تو ایک جگہ آپ یہ کریکٹر ہے آپ کا. جی ٹھیک ہے. بات اب صلاح الدین ایوبی کی کرتے ہیں جو قسطنطنیہ جس نے فتح کیا. بات ارطغرل غازی کی کرتے ہیں. ارطغرل غازی کی کرتے ہیں. بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو جی یہاں پر ایک بہت بڑا نام نہیں میں نام لوں گا تو گردن بھی اتر جاتی ہے. یہ ایسی مملکت ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولنا بہت ضروری ہے جی سروائیول کے لیے. سچ بولنا یہاں پر موت کو دعوت دینے جی جی. تو وہ یہ کیا آتا ہے کہ جی ہماری فلاں جگہ جو ہے نا ایک مظلوم عورت ہے اور ہم نے اسے بچانا ہے. جا کے وہاں سے وہ ساری مشینری اکٹھی کرتا ہے. جب یہاں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو اس کو اپنے حکمران کی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو ایسے معاملات میں آپ کبھی بھی ظاہر و باطن کا فرق نہیں مٹا سکتے. جی قوم ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتی ہے. جی لوگ کہتے ہیں علماء کو فالو کرتی ہے، علماء کے ساتھ ٹائم پاس کرتی ہے قوم. جی قوم فالو کرتی ہے اس کے پاس جس کے پاس حکومت ہوتی ہے. یہ بات آپ سمجھیں. اور جب تک آپ کے حکمران ڈول فیس ہوں گے، اس کے ایک چہرہ جو اندر ہے وہ اور ہوگا، باہر جو ہے وہ اور ہوگا. ٹھیک ہے. تب تک لازمی بات ہے کہ وہ اس کشمکش سے باہر نہیں نکل سکے گی، اس تضاد سے باہر نہیں نکل سکے گی. ظاہر کیا باطن کیا. دوسرا، ہم یہ تو مانتے ہیں جی کہ اللہ ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. واہ بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے. جب اس کی موجودگی کا احساس آپ کو مکمل طریقے سے نہیں ہوتا جی تو ظاہر و باطن کا تضاد سامنے آتا ہے. جی. پھر آپ محفل میں مومن بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں آپ منکر ہوتے ہیں. کیا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے ہونے کا احساس محفل میں ہو رہا ہے، تنہائی میں نہیں ہو رہا. اور جبکہ آپ تنہائی میں وہ احساس زیادہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اپنے اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے ان کے ظاہر پہ محنت کی، اب تک کی ہی اپنے ظاہر. جی. ان کی جو انر کوالٹیز تھی وہ ظاہر سے دب گئی. جی. ہم نے انہیں یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. جی. ہم نے بچے کو ڈانٹا نمبر کم آنے پر، ایڈمیشن نہ ہونے پر. جی. اور ہم نے جھوٹ پر اس کو نظر انداز کر دیا. جی. ٹھیک ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب غور کرتے ہیں، ان پہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہ نظر آتی ہے کہ باطن اور ظاہر کا تضاد ختم کون سی چیز کرتی ہے، اور وہ سچ ہے. جی بالکل. جی بالکل. رسول کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، ڈھمکا بھی کرتا ہوں. آپ کے کہنے میں ایک گناہ چھوڑ دو تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. اسلامیات کی 5ویں کتاب میں لکھا ہوا تھا. جی. سرکار نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. یہ جھوٹ انسان کا ظاہر و باطن کے فرق کو مٹاتا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو ظاہر باطن ختم ہو جاتا ہے. پھر بات بھی نہیں رہتی، پھر خاموشی وردان بن کے ملتی ہے. اور جب خاموشی وردان بن کے ملتی ہے تو پھر زبان جب کھلتی ہے تو پھر وہ حق کی بات کرتی ہے، اس کے علاوہ حق کی بات کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی. اس کے علاوہ بات نہیں کرتی. یہ معاملہ ہے. تو اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو.
جو سب سے بڑا تضاد تھا وہ سچ اور جھوٹ کا سچ تھا. جب سچ اور جھوٹ کا تعین ہو جاتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے, باطن ظاہر ایک ہو جاتا ہے. آپ ان کو مانتے رہیں جو جھوٹے بھی تھے اور سچے بھی تھے. آپ کیسے آپ کو باطن ظاہر ایک ہوگا؟ آپ یہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کھاتا تو لگاتا ہے, آپ خود ہی ظاہر باطن ایک نہیں ہے. آپ ظاہر باطن جب ایک نہیں ہے تو بالکل بجا آپ کے پاس گنجائش ہے نا, جب آپ کے وجود میں, جب آپ کی ذات میں, جب آپ کی نارمز میں گنجائش ہے غلط کی, جی تب تک ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا. جی ہدایت قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد سے نہیں ہوا کرتی. واہ 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 واہ. ہدایت قبضے کی بنی ہوئی, قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد سے نہیں ہوا کرتی. اوہ کیا بات, بہت خوبصورت. تو اگر کوئی چاہے کہ اس کی زبان میں حق کی تاثیر ہو, اس کی زبان میں سچ بولنے کی تاثیر ہو, اس کی زبان اثر رکھے, بات وہ جو دل پہ اثر رکھے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی صفائی پہلے کرے. ہدایت, رشد و ہدایت کے مراکز کھولنے سے پہلے کام کرنا پڑے گا ان لوگوں کو اپنی ذات کے اوپر جنہوں نے وہ مرکز کھولے. جی تب ہوگا نا. جی بھائی داتا علی اجویری لے لیں, لال شہباز قلندر لے لیں, جی ٹھیک ہے, شاہ حسین لے لیں, جی سلطان باہو لے لیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے لیں, یہ جتنی ہستیاں تھیں ان کو کیوں اللہ نے اتنا روج دیا؟ جی انہوں نے سچ کو اپنایا, سچ کی ترویج کی. کسی کا نظریہ تبدیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. دنیا کائنات کا سب سے مشکل کام کسی کے نظریے کو تبدیل کر دینا ہے. اور نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے سامنے والے پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. نظریہ تبدیل کرنے والے پہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے. اور نظریے کی تبدیلی میں سب سے بڑی چیز جس کا میرے خیال میں کردار بہت اہم ہے. سب سے اہم چیز کردار ہے. کردار بہت ہے. لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے نا. آپ نے سامنے سر سے پاؤں تک ایک کردار دیکھا. ایک بڑا وہ مشہور آدمی تھا, بڑے مشہور آدمی ہے یہ, ایک مکتب فکر کا بہت مشہور آدمی. تو اس نے بڑے فسادات پھیلائے, لوگ اسے بہت بڑا مومن بھی سمجھتے رہے. جی نام نہیں میں لوں گا ورنہ پھر گردن اتر جائے گی. تو اس نے کیا کیا, وہ اپنے کچھ ماننے والوں کے ساتھ نا حرم حسین میں گیا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے جی, علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی نہ کہوں تو اتر جائے گی. اچھا, وہاں گیا ہوا تو کسی عورت کو اس نے کچھ چھیڑا. اچھا, اس کے ساتھ ایک بڑا ہی اور ایک جاننے والا تو اس نے دے مار 4.5 اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا. اس نے یار ہم تمہیں فالو کر رہے ہیں اور تم یہ کرتے پھر رہے ہو, ہم نے تمہارے پیچھے گھر بار اپنا لٹا دیا, تم نے یہ کیا. تو ایسے لوگ چاہے کتنی اچھی بات کر رہے ہوں, جی وہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر نہیں رکھتی. جی ٹھیک ہے نا. جی بھائی ایک لفظ ہے کتا, جی ٹھیک ہے, وہ لفظ قرآن میں بھی آیا. جی ٹھیک ہے, بالکل, وہ لفظ عام بھی استعمال ہوتا ہے. جی جو قرآن میں آیا اس کی تاثیر ہے. ہاں, کیونکہ اس کی نسبت ہے, وہ کہنے والا سچا ہے. یہ چیز اس کی نسبت ہے, اس کے پیچھے کردار کھڑا ہے. کردار کھڑا ہے جو اس کو تقویت دے رہا ہے, اس کی بات کو تقویت دے رہا ہے. تو قرآنی آیات بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں اگر پیچھے کردار ضروری ہے. صاحب منبر ٹھیک ہونا چاہیے, معاشرے کو ٹھیک کرنے اور کچھ. اچھا, یہ گفتگو تو ہماری مزید ماشاء اللہ یہ چلے گی تو پھر تو یہ رکے گی نہیں. لیکن آج کیونکہ جی ہم جس طرح ایک نیا پروگرام ہے اس کی ترتیب کے لیے آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, اور ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہمارے استاد محترم ہی میں ان کو کہتا ہوں ہمیشہ, ان کی شفقت ہے کہ یہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں. بڑپن ہے, ان کا پیار ہے. اسلام میاں میرے بہت پیارے دوست اور جگری دوستوں میں سے. سلامت رکھے جی مالک. ان کا پیار ہے, ان کا ادب ہے.
میں تو ان کے ساتھ مذاق بھی کر رہا ہوں. یہ بھی کہتے ہیں کیمرے کی وجہ سے ہم دونوں چیزیں کریں واقعی صحیح بات ہے. اور اگر اسی پروگرام کا ٹائٹل اسد جو کہ ہماری ڈائریکشن میں اور اس وقت کر رہے ہیں, اسد اگر ہمیں اجازت دے تو اس کا پروگرام کا اگر ٹائٹل تبدیل کر دیں تو ہم لوز ٹاک والی گفتگو کرنا بھی پسند کریں گے. تو خیر وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ بنایا جائے گا. لیکن کیونکہ آج ایک اسپیسیفکلی ہم نے سیٹنگ کیا جی اس پروگرام کی لانچنگ کے لیے, اور اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ ہفتہ وار بنیاد پر ویکلی بیسس پر ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو لانچ کریں گے. دا بیسک پرپز اور دا آبجیکٹیو آف لانچنگ از دس پروگرام از ٹو have a contribution towards the society of the Pakistan in response to the thing, in response to the terms and conditions and all other things that have been contributed towards us by the society of the Pakistan. So we are going to pay back to the Pakistan. دیکھیں جی سرکار اس کے بارے میں مزید بہتر روشنی ڈالیں گے, اور محدود بات میں جس میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو افراد ہیں ان کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے, اور معاشرے کے مجموعے کا نام قوم ہے. تو ہمیں انفرادی طور پر جو چیزیں جی انفرادی طور پر جو چیزیں ہمارے پاس ملی ہیں ہمیں پاکستان کی سوسائٹی میں اور پاکستان کی قوم کی طرف سے, ہم جی اس کو ضرور اس میں کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی ضرور ہم اپنی طرف سے کریں گے انشاءاللہ. تو باقی یہ جو ہے اس میں پروگرام کے حوالے سے ہے جی, ہم آج بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ, تو اور اگر سرکار چاہیں تو ہمارے لیے کچھ کھانے کو منگوا لیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں جی یہ اس میں بتا دیجیے کیونکہ یہ بات انتہائی اہم ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مزار اگر کہیں کسی نے بنا تو یہ شخص بنائے گا, اور بیٹھے گا بھی اکیلا یہی. اور میں انشاءاللہ یہ ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر پوری زور و شور سے لیتا ہوں. جو بسم اللہ جو آپ کھائیں گے ہم وہی کھائیں گے. میں تو پتھر سے وہ پیٹ سے پتھر باندھ کے سو رہا ہوں بھائی, یہ پتھر ان کے لیے ہمارے لیے کچھ اور یاد آ تو دہی بھلے کھاتے ہیں جی. بسم اللہ. جو اچھا تو اس میں یہ ہے جی وہ پہلے پوچھا, یہ بھی ہمارے دانیال بھی اشارتاً سمجھنے لگ گئے, باتوں کو زبان سے سمجھیے تو اشارتاً سمجھ آئیے کسی کا. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جی پروگرام کے حوالے سے مرشد ترتیب یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر پروردگار کی طرف سے علم کے خزانے میں سے جو کائنات کو محدود علم بانٹا گیا ہے, الف کے برابر ہے, نہ عطف ہے, عطف کے بغیر ہے, نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, اس میں بھی کوئی مالک نے کرم کیا اور تھوڑا سا اگر ہمیں عنایت کیا اور تھوڑی سی ہمیں توفیقات میں ہمارے اضافہ کیا, اور ہم تھوڑا سا علم جو محدود ہمارے پاس موجود ہے اس کے تحت یہ ہے کہ ہم معاشرے کی طرف کچھ کنٹریبیوٹ اگر کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بہت سارے استعمالات دیکھنے میں آ رہے ہیں, لوگ بہت سارے طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, اس پہ آپ مزید مجھ سے بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ پاکستانی معاشرے کی طرف ہم کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کریں, کچھ ایسا اس کو دیں معاشرے کو, جو قوم, حالانکہ یہ انتہائی لوز ٹاک والا منہ بنایا آپ نے, یہ بڑی سنجیدہ بات تھی, یہ لوز ٹاک والی بات تھی, یہ والی جو کہا تھا یہ لوز ٹاک والا تھا. دیکھیں لوز ٹاک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منہ سے ٹاک کی جائے, منہ اگر آپ اپنے بالکل خوبصورت سے اور سنجیدہ سے منہ کو خربوزے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے تو بھی وہ لوز ٹاک میں گنا جائے گا, وہ لوز ٹاک میں گنا جائے گا. لہٰذا منہ کو کوشش کریں کہ بڑا سنجیدہ سا ہو. میری کوشش مکمل ہے, اور دیر سے آپ نے یہ ابھی جو شاندار جاپانی پھل جیسا منہ بنایا ہے
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں جی، ٹائٹل کے حوالے سے کہ ٹائٹل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رکھنا چاہیے اس پروگرام؟ میں نے ابھی تک جیسے ہی عذرائے مزہ ایک بات کی تھی اور آپ نے اس کو بڑا سنجیدہ لے لیا. ٹائٹل بہت سارے سلسلوں سے دیکھا جا سکتا ہے. آپ 5-7 ٹائٹل اس کے سلیکٹ کریں اور اس میں سے کوئی انتخاب کریں. تو پھر اس کا انتخاب کر لیں. آج کیا خیال ہے پروگرام کے آغاز میں ہم بیہائنڈ دا سینس میں جو ہماری بات ہو رہی ہے چلیں ناظرین کے لیے کوئی ایک موضوع اگر آپ اس کا کوئی آپ نے 2 جھوٹے کہا اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ 2 جھوٹوں کی بات بھی ہو سکتا ہے، 2 جھوٹوں کی گفتگو، لیکن گفتگو ذرا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. 2 جھوٹوں کی کہانی کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کوئی اپنی سوانح عمری کے حوالے سے چلا جائے گا لفظ کا. تو ہر لفظ کے پیچھے اس کی ایک وہ بھی موجود ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک اپنی لفظ کی گہرائی موجود ہے. تو 2 جھوٹوں کی باتیں ہو سکتا ہے. آپ باقی آپ مزید اس میں مزید بہتری ڈال سکتے ہیں. 2 جھوٹوں کی باتیں، 2 جھوٹے کی باتیں، 2 جھوٹوں کی باتیں، جمع کسی کا لگانا پڑے. 2 جھوٹوں کی بات. میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی اس پہ غور کر سکتے ہیں، ٹائٹل پہ غور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آج ٹائٹل کا یہ حوالہ ہے کہ آپ اگر جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہوں گے ناظرین، ہمیں جب پروگرام آنے ہوگا تو اس میں ہمیں ٹائٹل اناؤنسمنٹ بھی اس کی دینی پڑے گی. یا میرے پاس حالانکہ میں آ جاتا ہوں پاس، یہ مجھے پکڑا دیجیے، یہ کہیں آپ جیب میں نہ ڈالیں، میرے شک تھا. اچھا جی، کیا بات کر رہے تھے جی؟ میرا ان سے بہت پیار ہے جی، یہ میرے استاد محترم ہے، یہ میرے استاد محترم ہے. آپ کو قسم ہے آپ کی امی کی، آپ کو قسم ہے اپنی امی کی، نہیں میں اسد آپ کو قسم ہے اپنی امی کی، یہ مت کاٹیے گا، باقی سب کچھ کاٹ دیجیے گا. کوئی ٹائٹل کے حوالے سے سر آپ کے ذہن میں کوئی ہوگا؟ میں تو اسے ذرا مزاق کی نا بات، تو آپ کو بتائیں، آپ کچھ سوچا ہوگا. دیکھیں میرے خیال سے نا ایک ہم نا اپنے اسکول کے جب ہمارے دور تھا، اور آپ نے بھی چیز دیکھی ہوگی، اسد ہمارے جو ماشاء اللہ ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سب کچھ ہی ہیں ہمارے، تو اسد نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ ایک پروگرام ہوتا تھا بچوں کا اسکول میں. سرکار آپ اس میں مزید بتائیں گے مجھے کہ پروگرام ہوا کرتا تھا بزم ادب کے نام سے. بزم ادب کے نام سے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں اسکول کے بچے آ کے مختلف نظمیں پڑھتے تھے. حضرت اقبال صاحب کی نظمیں پڑھتے تھے، فیض صاحب کی نظمیں پڑھتے تھے. اور میں ٹائٹل کے حوالے سے نا ایک رائے ہی دوں گا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بزم ادب رکھیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن ٹائٹل ایک ایسا ہو جو پہلے کسی نے نہ سنا ہو. جو پہلے کسی نے سنا، ٹائٹل وہی ہوتا ہے جو پہلے کسی نے نہ سنا ہو. تو پھر کوئی دیجیے، سوچیے اس پہ. تو وقت لگے گا، وقت درکار. 7-8 رکھیں، کوئی نہ کوئی ابھی فائنلائز نہ کریں. چلیں پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جیسے ہی پروگرام کی پہلی ایپیسوڈ ہوگی اس پہ نام بھی پھر ساتھ ہی بتا دیں. پروگرام کا تھیم بتا دیجیے کوئی، جو اس میں مطلب کیا تھیم ہم رکھیں گے، اور اس میں کیا ہمارا بیسیکلی کانسیپٹ آف پروگرام کس چیز پر بیس کرے گا، جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا محور کیا چیز ہوگی، یا گفتگو کا مزاج کیا ہوگا. گفتگو کا مزاج سنجیدہ نوعیت کا ہوگا. اور حالانکہ آپ نے سنجیدہ کے لفظ پر جو آپ نے یہ ماشاءاللہ یہ انتہائی ادب کے ساتھ یہ لوز ٹاک کے سیکشن میں ڈالیے گا، جو آپ نے بند گوبھی کا اظہار کیا ہے نا اپنے چہرے سے. مجھے لگ بھی رہا ہے میں موٹا ہو رہا ہوں. کبھی تم بند گوبھی کہہ رہے ہو، کبھی تم جاپانی پھل کہہ رہے ہو. ہماری جتنی چیزیں ہیں نا، حالانکہ میں نے خربوزہ چھوٹے سائز کا کہا تھا، آپ پریشان ہو گئے. وہ چھوٹے والے نہیں آج کل آئے ہوئے 2 نمبر پر. مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی. ناظرین، میں نے ان کو نا ہمیشہ کہا کہ ان کا منہ بہت بڑا ہو رہا ہے، تو چھوٹا ہو گیا. پتہ نہیں انہوں نے ان کی مجھے لگ گئی، یا انہوں نے جائے نماز پہ بیٹھ کے متواتر 10-15 دن میرے لیے بد دعائیں کی کہ میرا بھی منہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوں. تو سلسلہ یہ ہے کہ تھیم کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو ہی سلسلہ چلے گا. ہاں بیچ میں کوئی کہا بھی ہو سکتا ہے، بری بات نہیں. ہنسنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، یقین جانے بری بات نہیں، صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے.
تو اس کے علاوہ پھر شاعری ہمارا ایک سیکشن ہوا کرے گا جس میں وہ کوئی بھی اچھی نظم ہم آپ کو سنا سکتے ہیں, کوئی بھی اچھی شاعری سنا سکتے ہیں, کوئی بھی چند اشعار اچھے سنا سکتے ہیں. تو یہی معاملہ چلیں گے, اور تو موضوع کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈائریکشن تبدیل کرتے رہیں. جی بالکل. جو ہمارے پروگرام کا تھیم ہوگا وہ یہ موسٹ امپورٹنٹلی اگر میں اس کو کہوں کہ جو بیسک تھیم ہوگا ہمارا وہ ایک ہمارا جو پروگرام کا موضوع اس پر گفتگو ہوگی ہماری. موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے ساتھ ہم اس کے ہی پروگرام میں ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ ہم اس میں دو میرے سجیشنز ہیں, آپ مزید اس میں بتائیے گا کہ ایک تو آج کے موضوع پر گفتگو, پہلا پروگرام کا پورے پروگرام کا جو حصہ ہوگا آج کے موضوع پر گفتگو. دوسرا حصہ ہوگا اس کا آج کی کتاب رکھ, جو سرکار ہمیں کوئی بھی ایک کتاب کے حوالے سے بتا دیا کریں گے, اس کتاب کا تھیم اور اس کتاب پر جو پڑھنے کی اس کی وجوہات میں سے, تاکہ ہم لوگ ہمارے لوگوں کا پڑھنے کی طرف رجحان پیدا ہو. دینا ذرا تو اور جو اس میں کوئی بات نہیں, ہم کوئی اللہ معاف کرے گا گناہ کر. اور تیسری ہم اس میں جو بات کریں گے وہ آج کے شعر کا سیگمنٹ. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. 3 سیگمنٹس ہمارے ہوا کریں گے پروگرام کے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب یہ بلکہ نوٹ کر رہے ہیں, اور انتہائی انہوں نے اچھی قسم کی پینسل میتسوبیشی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جناب, جیل والی ہے. یہ کیا چوری کی ہے یا آپ نے خریدی ہے؟ یہ خریدی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے چوری کر رکھی ہے. جی یہ آپ کے دفتر میں پڑی ہوگی نا. یہ انہوں نے دفتر سے اٹھائی ہے. دفتر سے اگر نہیں بھی اٹھائی تو انہوں نے پیٹی کیش سے لی ہے. دیکھیے جی, مان گئے ڈائریکٹر صاحب, مان گئے, پیٹی کیش سے لی ہے. تو آپ نے بھی آگے سے کسی سے اٹھائی ہوگی, آپ نے کبھی, میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو کچھ چیز. جناب یہ میری ہے ہی نہیں, میرے پاس تو یہ آخری جملہ میرے خلاف تھا یا میرے حق میں تھا؟ کون سا؟ یہ میں نے تو آپ کو آج تک نہیں دیکھا کوئی چیز خریدتے ہو. نہیں دیکھا نا. یہ انگوٹھی, ناظرین یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ تحفتاً ملی ہے. اتروا لے نہیں تو تحفہ ہی کہنا نا اگلے نے. حالانکہ یقین مانے جب میں آ کے بیٹھا ہوں مجھے انتہائی دل سے دیا جاتا ہے. اس نے یہ تحفہ انتہائی بے دلی سے دیا, رکھ لو تم لے جاؤ. اور حالانکہ یقین مانے کہ یہ ہاتھ دکھائیے گا اپنا پلیز. حالانکہ یقین مانیے کہ جیسے میں آ کے بیٹھا ہوں میرا اس پر بھی دل آیا, لیکن میں نے انہیں ابھی تک نہیں کہا کہ یہ, چونکہ یہ میں نے بھی تحفے میں لیا. ہاں جی, لہٰذا میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تحفہ ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. تو ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جو تھیم ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میں جی آج کے موضوع پر ہم سرکار سے گفتگو کریں گے. اس میں ہم ہمارے ناظرین سے اور سامعین سے انشاءاللہ سرکار کی طرف سے ہم بہت سارا اور اچھا اور پیارا ایک کنٹریبیوشن ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے ان سے درخواست کریں گے. آپ مجھے زیادہ سرکار کہیں گے نا تو وہ سارے کمنٹس میں نیچے میں ڈھولوں گا. اتنے چھوٹے سے آدمی اور اتنی جنگ سے آدمی, تم سرکار کہاں سے؟ بزرگی کا معیار عمر کب سے ہونے لگی مرشد؟ وہ یہاں ہے. وہ یہاں ہے تو ہم یہی تو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بزرگی کا معیار عمر نہیں ہے. ارے کیا بات ہے, کیا کہنے, واقعی عمر نہیں ہے بزرگی. بزرگی کا معیار سفید داڑھی اور عمر تو نہیں ہے نا. تو خیر ہمارے ڈاکٹر صاحب کیمرے کے پیچھے بیٹھے بہت انجوائے کر رہے ہیں اس وقت ناظرین. تو اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ آج کا موضوع پر ہم گفتگو کریں گے جی, اور اس کے بعد ہم انہیں آج کی کتاب کے سیگمنٹ کے حوالے سے دعوت دیا کریں گے جی. آج کوئی ایک کتاب اپنے ناظرین کے لیے, کوئی بھی ایک کتاب جس پر سرکار ہمیں کتاب کے حوالے سے بتایا کریں گے کہ جو کتاب اور اس کتاب کا بیسک تھیم, کانسیپٹ کیا ہے, اس کا خلاصہ, اور پھر وہ آپ ہماری پڑھنے سامعین کے لیے جب جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, اور جو لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری طرف سے کوشش ہوا کرے گی کچھ ایسی کتاب کا ذکر کیا جائے جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے ٹورڈز آور نیشن. ہمارے ہاں پڑھی جا ہی نہیں رہی جی, اور جو قومیں کتاب سے دوستی چھوڑ دیتی ہیں وہ ترقی نہیں کیا کرتی. مجھے بہت بےہودہ لگتا ہے کہ آپ کتاب کو موبائل پہ پڑھیں, لیپ ٹاپ پہ پڑھیں. کتاب میں پڑھی جاتی ہے, کتاب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. وہ کچھ اور ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کا جو ایک رومانس ہے صفحے کا وہ درہم برہم ہو جاتا ہے جی, جب آپ اس کو کہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کتاب کو کتاب کی شکل میں پڑھیں, سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ. تو ہم جب آپ کو کتاب کا بتائیں گے تو یہی آپ کو ایک چھوٹا سا سجیشن ساتھ ہوگا کہ آپ نے اس کو خرید کے پڑھنا ہے. ان کی طرح آپ نے تحفے میں نہیں لینے.
حالانکہ میں نے یہ دیکھیں ابھی پورے اس گفتگو میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اقبال کی کلیات جو ان کے پاس فارسی میں موجود ہیں وہ مجھے دے دیجیے. میں نے خریدی تھی. ہاں جی, میں انشاءاللہ چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور وہ ایسی کتاب تھی کہ میں پہلے وہی ریکمینڈ کرتا ہے. جی بالکل. اور میں انشاءاللہ ضرور وہ آپ ناظرین کے لیے میں آسانی پیدا کروں گا, میں ادھر سے چرا کے اپنے ناظرین کے سامنے اس کو ضرور ناظرین کو میں اڈا بتا دوں گا جہاں سے ملتا ہے. ناظرین کے لیے بڑی آسانی ہے میں نے پیدا کی ہے, ایڈریس بتاؤں گا میں آپ کو جہاں سے وہ ملے گی. اور دوسرا پھر ایک سیگمنٹ جو تیسرا سرکار ہم نے اس میں رکھا ہے وہ رکھا ہے جی ہم نے آج کے شعر کا سیگمنٹ, جس میں ہم کوئی ایک غزل, کوئی نظم, کوئی شعر, کوئی بھی خوبصورت شعر یا شعری کلام. اتنا اچھا لٹریچر موجود ہے, اتنا اچھا لٹریچر. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ بڑا ایک رجحان ہے آج کل وہ شاعری, میں تو شاعری نہیں پڑھتا, پتہ نہیں کتنا فضول کام ہے, اردو تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایسی حرکتیں کر کے نا آپ ماڈرن نہیں بن جاتے, آپ تھوڑے بازی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ شاعری انسان کی تخیلات کو جلا بخشتی ہے. شاعری انسان کو منظم راستوں کی طرف لے کے جاتی ہے اگر اس کو آپ پروڈکٹیوٹی ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے. تو دوسرا یہ ہمارے ہاں جو رجحان ہے, یہ نکمے لوگوں کی بات ہے جن کو کچھ نہیں نہ آتا, وہ یہی کہتے ہیں اٹس ویری اولڈ فیشن. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا رجحان ہے, جس چیز کو ہم اپنا نہیں سکتے یا سیکھنا نہیں چاہتے. اور لٹریچر آپ کو حساس رکھتا ہے. آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی کا قتل نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں, قتل جب بھی کرے گا وہ آدمی کرے گا جس کے اندر احساسات نہیں ہوں گے. وہ شاعری تو سر سے پا تک ہے ہی احساس کی دنیا. اس کے لیے معذرت, تو یہ پروگرام میں نہیں ہوگا. ہاں نہیں, یہ صرف بی ٹی ایس میں جی بہائنڈ دا سین. تو ہاں نہیں, تو اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے پروگرام کا تھیم ڈیسائیڈ کیا, پروگرام کے سیگمنٹس ڈیسائیڈ کیے ہیں, پروگرام کے ٹائٹل کے حوالے سے انشاءاللہ جلد اناؤنسمنٹ ہم کریں گے, اور پروگرام کی جو آن ایئرنگ ہے, اس کا جو براڈ کاسٹنگ ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ جی ہم ویکلی بیسس پر اس کو کریں گے. اینڈ فرام دا کمنگ weekend we will launch the first episode of this program inshallah. So till that time میں سرکار کی طرف سے اجازت چاہوں گا جی پروگرام کے لیے. جو بی ٹی ایس ہمارا بیہائنڈ دا سین ہے اس حوالے سے, اور باقی ہمارے ڈائریکٹر صاحب اسد صاحب ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی بدولت اس پروگرام کا آغاز. ان کے دل میں ڈالا کہ 2 نکمے لوگوں کو اکٹھا اسکرین دی جائے, ان کی باتیں سنی جائیں. بات تو ساری اسی کی ہے جس نے کائنات خلق کی ہے جی, ساری بات اسی کی ہے. ہمارا علم یافتہ لوگ نہیں ہیں جی, اور یہ دعویٰ بالکل نہیں ہے کہ ہم علم یافتہ ہے. علم یہ ہے کہ انسان سونے کی دیوار کو کہے کہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جائے. ٹھیک ہے, علم تو یہ ہے کہ انسان یہ بتا دے کہ فلاں آدمی گھر سے کیا کھا کے آ رہا ہے اور وہ اگا کس کھیت میں تھا, یہ علم ہے. تو یہ علم تو چند ہستیوں کے پاس ہے, اور وہ کل علم بھی کہلاتے ہیں, کل ایمان بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ باب العلم کے در سے ملا ہے. تو علم, اگر ایک جملے میں علم کو بیان کروں تو یہ علمی گفتگو, یہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو علم تو ہے انا مدینۃ العلم والی بابا ادھر